جی ناظرین ویلکم بیک. علامہ امین شہیدی صاحب، میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. عزاداری کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ شرعی احکام سے مراد کیا ہے. اگر شرعی احکام سے مراد فقہی ہے تو یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کا تعلق فقہی احکام سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک اس تاریخ کے واقعے کو آپ ایمانیات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو چونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور نبی کریم کی رسالت کا اجر انہوں نے جو مانگا ہے وہ اپنی اہل البیت سے محبت کا اجر مانگا ہے. اس حوالے سے حسین سے محبت یعنی اجر رسالت کی ادائیگی ہے جو ہماری ایمانیات میں سے ہے، ہمارے ایمانی فرائض میں سے ہے. لہٰذا جب آپ محرم، عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی بات کرتے ہیں تو اس ذکر کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جو چیز آپ کے ایمان کا حصہ ہو وہاں پر پھر آپ جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. شرعی مسائل میں بعض اوقات جو ہے واجبات ترک ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آپ فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، مستحبات کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ آپ کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان تمام سختیوں کے باوجود اگرچہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں اب پہلے کی طرح سے اہل سنت شریک نہیں ہو پاتے، یعنی بادل ناخواستہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے، دل چاہتا ہے لیکن اتنی ساری ہرڈلز، مشکلات، ان مشکلات کی وجہ سے آپ اثر دیکھتے ہیں، لیکن وہی لوگ گھروں میں تو کرتے ہیں. پھر دوسری بات، ایک دفعہ میں نے جیو میں بھی یہ بات کہی، میں نے کہا اس کو ثابت کرتا ہوں میں کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو جتنے سال گزرتے جا رہے ہیں ان سختیوں میں، جیسے جیسے سختی بڑھتی ہے خوف کا احساس بڑھتا ہے، جلوسوں میں لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے. آپ نے گزشتہ سال پنڈی کے محرم کے جلوس میں دیکھا ہوگا، عاشور کے جلوس میں آپ کو اگر فرض کریں 1,00,000 لوگ نظر آتے ہیں تو اس کے مقابلے میں چہلم کے جلوس میں جب خطرات انتہائی زیادہ تھے تو معصوم بچوں سے لے کر بوڑھی خواتین تک اور بوڑھوں سے لے کر بچوں تک، مرد و زن اس طرح سے امڑ آئے جیسے ان کو شہادت کی طلب ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ موت کی محبت کو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اس کا تعلق انسان کے ایمان سے، اس کے عشق سے، اس کی محبت سے، اور حسین سے جو عقیدت ہے اس عقیدت سے ہے، اور یہ انسان کے خون میں شامل ہے. جو چیز خون میں شامل ہو اس کو آپ احکام کی روشنی میں دیکھ نہیں سکتے. بڑی اہم چیز جو محرم کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں جلوس ہو رہے ہوتے ہیں اہل تشیع مسلک کے، مختلف اوقات میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا، اور میرے چند دوستوں کا بھی میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہ جلوس کو ترجیح دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء اور ذکر سید الشہداء ہے، یہ نماز کے قیام کے لیے ہے. یہ بات آپ کے سامعین کو، آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزاداری اس لیے ہے کہ یزید نماز کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور، عصر کے موقع پر تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کر اور اپنے سامنے والے اصحاب کی شہادتوں کو قبول کر کے اور ان کے گرنے کے بعد ان کو یہ دعا دے کر کہ اللہ تم لوگوں کو اہل نماز میں شمار فرمائے، یہ ثابت کیا ہے کہ حسین کی تمام جد و جہد نماز کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. اس لیے آپ عزاداریوں میں دیکھتے ہوں گے، جلوسوں میں دیکھتے ہوں گے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر شام غریبہ پہ جانا ہے تو مغربین پڑھنی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کی میں بات عرض کروں کہ آپ جب عزاداری میں جاتے ہیں، عاشور کے جلوسوں میں دیکھیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں جلوس کے روٹ میں ظہر کا وقت ہوتا ہے وہیں پر رک کر ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، عصر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کوئی شخص عزاداری کی طرف جائے. عزاداری خود جو ہے اس لیے ہے کہ نماز کو زندہ رکھا جا سکے. اس لیے نہ صرف ان کے درمیان تضاد نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون ہے. اس لیے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو عزاداری کو قبول کرے اور نماز کو فرض کرے، اہمیت نہ دے. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف جاؤں گا کہ بہت ساری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگا دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو لاؤڈ سپیکر پہ مولوی حضرات بیٹھ کے بولتے تھے وہ فرقہ وارانیت کو ہوا دیتا تھا، اس لیے بند کر دیا گیا لاؤڈ سپیکر. دیکھیں جی، جو سپیکر ہے اس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ سلسلہ یوں چل پڑا کہ لوگ صلاۃ و سلام پر پابندی لگانا چاہتے ہیں. لوگ جو ہے وہ محبت کے جو الفاظ ہیں ان پر پابندی لگانا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لاؤڈ سپیکروں کی وجہ سے کہیں ایک دو یا
آپ مائنس میں کوئی چیز اگر چلی جائے تو یہ بات نہیں ہے کہ 100% چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. لاؤڈ سپیکر پر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی. اب ایک سپیکر دیکھیں نا, سپیکر تو ہے, ایک سپیکر ہے. پہلے لوگ جو ہیں وہ یعنی چاروں طرف سے سپیکر کی آذان سن کر جو ہے وہ نماز کی طرف آتے تھے. اب یہ ہے کہ لوگوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ یعنی آذان نہ سن سکیں. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مسجد کی سے متنفر کرنا, مسجد سے دور کرنا. علامہ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ لاؤڈ سپیکر بند کر دیے جائیں, اور اگر کیونکہ اہل تشیع کا جلوس چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو 10,000 تک تعداد چلی جاتی ہے, پھر ایک دروازہ رکھنا, اس سے گزرنا, بہت ساری پابندی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کے رویے جو ہیں نا وہ قابل بحث ہے, ان پر بات ہونی چاہیے کہ آپ کے رویے کیا ہیں, آپ کے پیچھے نیت کیا ہے. آپ ہمیشہ ویسے ایک بات کرتے ہیں, آپ علماء حضرات کو بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں نے شروع میں قاضی شریح کی جو مثال دی اور اس کے بعد علماء کی بات کی, میرا خیال ہے آپ کی اس بات سے میں اختلاف کروں گا. میں پروٹیکٹ نہیں کر رہا. جہاں علماء میں دو حصے ہیں, وہ حصہ جو حکومتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے دین بیچتا ہے, میں ان کا شدید مخالف ہوں, اور ان کے مقابلے میں وہ حصہ جو حکومتوں کی بات نہیں سنتا, اپنے رب کی بات سنتا ہے, اپنے قرآن کی بات سنتا ہے. یہ ایک الگ بعض لوگ حصہ یہ ہے. بھی کہتے ہیں کہ ایسے علماء بھی ہیں, حکومت تو چلو ایک سائڈ پر رہے گی, جو تھرڈ فورس کی بات سن رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے بھی ہیں, اور اس پر بھی افسوس کرنا چاہیے کہ ایسے کیوں ہیں. یہ جو آپ نے موضوع اٹھایا نا, اس کا تعلق ہے آپ کے انتظامی معاملات سے. دیکھیں آپ نے لاؤڈ سپیکر پر ابھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا موضوع سامنے آیا تو اس پر حکومت کی طرف سے کچھ اسٹریٹجیز بنی, اور اس کے نتیجے میں کوئی 20-22 نکات سامنے آئے. اس میں طے پایا کہ بھئی چھتوں سے لاؤڈ سپیکر آپ اتاریں گے. میں بار بار مختلف چینلز پہ یہ پوچھتا رہا, بھائی لاؤڈ سپیکر کا قصور ہے یا اس زبان کا قصور ہے؟ آپ زبان کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر اتار دیتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ آپ اس زبان کو کاٹو جو نفرت پیدا کرے, اس پر کوئی اعتراض آپ سے نہیں کرے گا. کتنے شیعہ علماء کا قتل ہوا, کیا کوئی پکڑا گیا؟ صرف شیعہ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا نشتر پارک میں اہل سنت کے 60 سے زیادہ اکابر کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ آج تک ان کا کسی کو پتا چلا؟ مختلف جو خود بلاتا دربار میں جب اڑایا گیا تو 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, آج تک کسی کو پتا چلا؟ ڈاکٹر سرفراز نعیمی ہو یا ڈاکٹر فاروق ہو جو خود دیوبندی تھے لیکن اس طرز تفکر کو مانتے نہیں تھے, آج تک کیا ان کے قاتلوں کا پتا چلا؟ شیعہ سنی یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اس جاہلانہ طرز تفکر کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا. اب ہماری جو گورنمنٹس ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, ان کو بھی چونکہ باہر کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ابھی منا کا مسئلہ تھا, ہماری حکومت کیوں خاموش رہی؟ ہمارے لوگ کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کہ ان کے مفادات ان کے قدموں تلے ہیں. بولیں گے تو آپ کی دم ان کے نیچے ہے, اس لیے آپ بولیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. لیکن جو قومیں ذمہ دار تھیں وہ بولی اور انہوں نے اپنی لاشیں بھی وصول کر لی. جو بے ضمیر قومیں تھیں یا یہ کہیں کہ بے ضمیر حکومتیں تھیں, انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کر لی, بھئی ہمارا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے, پیسے دو ہمیں مل جائیں, باقی جو ہماری قوم کے حد کرنا چاہتے ہو کرو, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہاں پر بھی بالکل یہی مسئلہ ہے. اس لیے مسئلہ دہشت گردی کو روکنا نہیں تھا, مسئلہ جو ہے اپنے ان آقاؤں کی خوشنودی کا تھا. لہٰذا اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا بے جان لاؤڈ سپیکر بند کر دیے گئے, لیکن وہ جو جاندار زبان ہے جس سے نفرت پھیلتی ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا. اس وقت بھی تو یہ مستقل حل تو نہ ہوا نہ یہ عارضی حل ہے نہ یہ مستقل حل ہے. حل یہ ہے کہ آپ ان زبانوں کو روکیں, چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو جو نفرت پھیلائے, اس کو روکیں, اس کو آپ کڑی سے کڑی سزا دیں. لیکن جو محبتیں پھیلاتا ہے, جو ذکر کرتا ہے, جو صلاۃ و سلام بھیجتا ہے, جو اہل بیت سے, صحابہ کرام سے, قرآن سے اخذ کی ہوئی چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, اس پر کیوں پابندی بھائی؟ ابھی اسی مہینے کے اندر ابھی پنجاب گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہوئی ہیں, اس میں یہاں تک بھی پتا چلا کہ آپ نے گھروں کے اندر بھی مجلسوں کا انعقاد نہیں کرنا. بھئی کیا ہم کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ بنیادی ترین انسانی حقوق کو بھی روک رہے ہیں. بھئی اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ غلط ہے. ہم ایک جمہوری اور آزاد ملک میں رہتے ہیں, کسی شہنشاہ کسی بادشاہ کے تسلط اور زیر نگی نہیں ہیں. ہم جب آزاد ہیں تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے بنیادی عقائد اور بنیادی احکامات پر عمل کرنے کا پورا حق ہے. کوئی حکمران, کوئی وزیر لا قانون, کوئی بھی اس طرح کا شخص, کوئی اس طرح کا گروپ
روک نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ اچھا، اس ایک غلط روش کو اسلامی روکنے ملک کی میں ضرورت ایک ہے۔ مذہبی عقائد ہیں اہل تشیع کے، اس کو روکنا اور اس پہ پابندی لگا دینا، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں آپ ایک نماز کا خاص طریقہ کار ہے، حکومتی پابندی لگ جائے کہ نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے۔ بھئی دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ پاکستان کو اگر حقیقی معنوں میں ایک اسلامی اور جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر پاکستان کا شناختی کارڈ رکھنے والے ہر شہری کو اپنے عقائد اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کے اپنے دور میں بھی ایسا ہی تھا، یہودی اسی مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر آزادی سے اپنے عقیدے کے مطابق عبادتیں بجا لاتے تھے۔ آپ کے اس پاکستان کے اندر جو کہ ہمارا مادر وطن ہے، اس ملک کے اندر ہندو کو بھی آزادی ہونی چاہیے اگرچہ وہ بت پرست ہے، عیسائی کو بھی آزادی ہونی چاہیے اگرچہ وہ آپ کے نبی کو نہیں مانتا، اور ایک مسلمان کو بھی آزادی ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ اس ملک کا شہری ہے۔ ہاں، اس کی آزادی کسی اور کی آزادی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بالکل ٹھیک ہے، منطقی بات ہے۔ لہٰذا ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہر شخص کو اپنے اس شہری آزادی کے ساتھ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے مطابق عمل کرنے کا پورا حق حاصل رائٹ ملنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا جو اسلامی عقائد ہیں مسلکی اعتبار سے دوسرے مسالک کو ایک دوسرے کے مسالک کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو فقہی جو مسالک ہیں نا، مذاہب فقہ، اس میں تو بالکل کسی ٹالرنس ہے وہاں پہ، تو یعنی عدم برداشت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگردی اختیار کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح مطلب امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ حضرت امام محمد بن حسن کے جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ تو یہاں کے فقہی مذاہب میں تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو مسالک ہیں، یہ چند جو نظریات ہیں جو ہم نے فقہی مسالک سے ہٹ کر بنائے ہیں، ان کی وجہ سے جب مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں درست ہوں، تو پھر یہاں پہ جب ٹکراؤ آتا ہے تو پھر لڑائی اور جھگڑے کا سما جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل یعنی فروعی سے بھی فروعی اختلافات ہیں جن میں امت کو نہیں جانا چاہیے، اور علماء کرام کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے وہ مسائل جو اختلافی مسائل ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور پھر ایک امپوز کرنے کا جو رویہ ہے، اپنی خیالات کو دوسروں پر امپوز کرنے کا رویہ ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے۔ انسان ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اور اس پوائنٹ آف ویو میں وہ آزاد ہے۔ ایون کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یعنی عیسائی آزاد ہے، یہودی آزاد ہے، غیر مسلم ہندو آزاد ہے۔ علامہ صاحب، کیا فقہی مسائل کو انا کا مسئلہ بنانا چاہیے؟ فقہی مسائل اگر میرے ذاتی ہیں تو پھر تو شاید مجھے حق حاصل ہو۔ نہیں، فقہی ایک منٹ دیکھیں نا، اگر فقہی مسائل کا مطلب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے حکم کا جواب دہ جو ہے بندہ اللہ کے سامنے ہے، میرے سامنے تو نہیں ہے۔ جب میرے سامنے نہیں ہے تو مجھے اللہ نے اپنا نمائندہ اور داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا کہ بھئی تم اس سے پوچھو۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ کے بھی اتنے ہیں جتنے میرے ہیں، جتنے مفتی صاحب کے، جتنے ہم سب مسلمانوں کے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کو ہی ایک پوائنٹ بنا کے اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا۔ انا کا مسئلہ کوئی اگر بناتا ہے تو غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنی فکر، اپنے پیغام اور اپنے اس عظیم ترین قدم کی وجہ سے انسانیت کے لیے شمع ہدایت ہے، تو پھر جو اس شمع ہدایت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اس کے مقابلے میں ہر اس شخص کو اور ہر اس قوم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے جس نے اس شمع ہدایت سے نور حاصل کیا ہو۔ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی کتاب اور اہل البیت اور صحابہ کرام کی جو نورانیت ہم نے حاصل کی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ لہٰذا کربلا کا مسئلہ مسلکی نہیں ہے۔ اب اگر کربلا کو روکنے کی کوشش کوئی کرتا ہے، لیکن کربلا کے مسئلے کو ہم نے مسلکی بنا دیا، ہم نے نہیں بنایا، پھر وہی بات ہے، ان خود فروش حکمرانوں اور خود فروش ملاؤں نے بنایا جن کو اپنا پیٹ اپنی آخرت سے زیادہ عزیز تھا۔ مفتی صاحب، کس طرح ہم اس مسئلے پہ، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ سیکیورٹی پہ لاکھوں ہزاروں اربوں روپے لگ جاتے ہیں اور پھر پورا ملک ان 10 دنوں میں ایک ٹینشن میں چلا جاتا ہے، کس طرح ہم ان مسئلوں کی مسائل کو اب حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں 80 کی دہائی سے پیچھے جانا ہوگا۔ علماء کرام نے بہت ہی اچھے انداز میں
ان تمام چیزوں کو ٹیکل کیا ہے، اور مفادات سے نکل کر ہمیں حقیقت کی طرف جانا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جانا ہوگا۔ دیکھیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں اسی رسول مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شمار احادیث اور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے میں ارشاد فرمائی، اور سرکار نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی ہے میں ان کے ساتھ جنگ میں ہوں، اور جو تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں میں ان کے ساتھ صلح میں ہوں۔ تو حسین کے ساتھ صلح جو ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور محبت حسین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، خلفائے اربعہ نے اس پر عمل کیا ہے، دیگر اکابر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو پھر ہمیں کیوں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ حسین کی محبت جو ہے وہ افتراق کا باعث بنے، حسین کی محبت جو ہے وہ اختلاف کا باعث بنے؟ نہیں، حسین کی محبت جو ہے وہ اتحاد کا باعث بننی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی مسلک میں، اہل تشیع میں یا اہل سنت میں، بریلویوں میں یا دیوبندیوں میں جو بھی اختلاف کی بات کرتے ہیں وہ حسین کا باغی ہے، حسین کی محبت کا باغی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ میں تو اسے باغی کرا دوں گا۔ جو علامہ صاحب کس طرح امام علیہ السلام کے جو سفر تھا کربلا تک اور پھر کربلا میں قیام اور پھر شہادت، ان سب کو ہم امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری تمام تر عقیدتوں کا محور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام تر ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز امام حسین ان کے نواسے ہیں، لہٰذا ہمیں رسول اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے حسین ابن علی علیہ السلام کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ کچھ احادیث مفتی صاحب نے بیان کر دی، سنن ابی داؤد اور نسائی کی احادیث ہیں جس میں حضرت ام سلمہ کے حوالے سے کئی ایک حدیثیں وہاں پر نقل شدہ ہیں، جس میں ابھی حسین زندہ تھے، ابھی نبی پاک زندہ تھے، ابھی حضرت ام سلمہ زندہ تھیں، کہ نبی پاک نے کربلا کی مٹی کی ایک شیشی جس میں مٹی ہے وہ حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا لیکن عاشور کا 10واں دن ہوگا، جب دیکھنا کہ یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ تو مسلمہ روایات میں سے ہے نا، اہل سنت اور اہل تشیع اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت ام سلمہ، حضرت ام المؤمنین، پوری قوم کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ عصر عاشور میری آنکھ غنودگی کی کیفیت میں تھی، میں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، گریبان چاک ہے، سر پہ مٹی ہے، رو رہے ہیں۔ میں گھبرا کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ یہ رؤیا، عالم خواب جو ہے، عالم غنودگی، یہ ایک حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ جو حسین کا غم ہے نا، حسین سے محبت کی دلیل ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول پاک سے محبت کرے اور حسین کے غم کو اپنے اندر محسوس نہ کرے۔ لہٰذا اگر ہم نے امت کو اکٹھا کرنا ہے تو رسول پاک کی اپنی عملی سیرت اور ان کے فرامین ہمارے لیے نشان راہ ہے، نشان منزل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے بھائی؟ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کی خوشی کو رسول کریم نے خوشی کے طور پر منایا ہے اور حسین کے غم کو رسول کریم نے غمگین ہو کر دکھایا کہ بھئی یہ میرے غم کا دن ہے، تو پھر اس کے بعد اختلاف کہاں پر ہے؟ یہ تو اتفاق ہی اتفاق ہے۔ یعنی حسین اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، نبی کریم سے محبت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چونکہ تمام مسلمانوں کی عقیدتوں کا اور ان کی اسلامیت کا محور و مرکز رسول کریم کی ذات ہے۔ بالکل۔ کمال یہ ہے کہ آپ رسول کریم کی چاہت کے مطابق کر کے دکھائیں، اور ان کی چاہت حسین ابن علی ہے۔
اس پر یہاں پر جو ہے کمال ہے یہ اگر کوئی کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا میرا خیال ہے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. مفتی صاحب اب میں آپ سے کیونکہ سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے محرم کا مہینہ اور یہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو مختلف مکاتب فکر ہیں, مختلف مسالک کے علماء ہیں, اور وہ لوگ جو ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں, آپ ان مسالک کے علماء کو اور جو امام مسجد ہیں ان کے لیے کیا میسج ہوگا کہ وہ دوسرے مسالک اسپیشلی اہل تشیع کے حوالے سے اور محرم کے واقعات کے حوالے سے اگر کچھ تقریر کرنی بھی ہے تو اس کا موضوع کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, ہمیں یہ محرم کا جو مہینہ ہے اور عاشور ہے, شہادت امام علی مقام ہے, صرف وہ شہادت بیان کرنی چاہیے, فضائل اہل بیت بیان کرنے چاہیے, امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بیان کرنے چاہیے. اور میں آپ کو عرض کروں, آپ کے چینل سے کی وساطت سے تمام علماء کرام کو عرض کروں کہ وہ چیزیں ضرور پڑھیں جو خلفائے راشدین نے حضرت امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کی ہیں. سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر صدیق, عثمان غنی, ان کی جو فرامین ہیں اہل بیت کے حوالے سے وہ بیان کریں, اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں. اور یعنی خدا کا واسطہ دے کر میں اب تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام علماء کرام کو یہ گزارش کروں گا کہ اس ملک کو جو ہے وہ اس نے رہنا ہے, اس کو قائم رہنے دیں, اور اپنے ان مسلکی اختلافات کی وجہ سے مسائل نہ پیدا کریں. یہ مسائل جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کے علماء کرام بطور خاص جو ہے وہ بہت ہی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس ملک میں, اور بہت ہی خراج تحسین کے یہ مستحق ہیں. اسی طرح اہل سنت کے علماء کرام نے بھی بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. چند لوگ ہیں جو یعنی سامراج کے اس تھیوری پر عمل کر رہے ہیں کہ اختلافات کریٹ کیے جائیں, اور اختلافات کریٹ کر کے جو ہے نا لڑایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء کرام اور بطور خاص ذاکرین کرام کو گزارش کروں گا کہ کوئی ایسی اختلافی بات نہ کریں جس سے کوئی آگ جو ہے وہ. اچھا علامہ صاحب, کیونکہ وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے, صرف 2 سوال. اہل تشیع کا جلوس جب بھی گزرتا ہے, ایک لمبا روٹ ہوتا ہے, 2-1 کلومیٹر تک, 3 کلومیٹر تک, چند میٹرز تک ہوتا ہے, تو رستے میں کچھ ایسی مساجد اور ایسے مدارس آتے ہیں جو الگ مکتبہ فکر کے ہوتے ہیں, الگ مسالک کے ہوتے ہیں, تو وہاں رک کر اہل تشیع کا عزاداری کرنا, وقت گزارنا بعض اوقات خود جان کے کیا جاتا ہے, یا اگر ہم اس کو تھوڑا آگے کنٹینیو کر دیں, آپ کس طرح کا میسج دینا چاہیں گے تمام اہل تشیع کو؟ آپ نے بڑے حساس اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے, مسجد کے سامنے آپ اگر ماتم کرتے ہیں اور اس صاحب مسجد مسلک کے علماء کے عقیدے کی نفی اور ان کو بھڑکانے کے لیے کرتے ہیں, تو یہ کبھی بھی حسین کی رضا کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسین کی رضا اس میں ہے کہ صرف ایک سوال جہاں پہ وہ مسجد والا جس کا آپ نے تذکرہ کیا, وہ آ کے جو جلوس کے لوگ ہیں ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ آگے چلے جائیں, تو کیا اس بات کو سننا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ عرض کروں گا یہ انتظامی معاملہ ہے. پھر عرض کروں گا, پہلے میں نے اشارہ کیا عقیدتی حوالے سے. ٹھیک ہے, دیکھیے, حسین کی رضا اس میں ہے کہ آپ حسین کی مظلومیت کا اور حریت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں, ٹھیک ہے, لیکن حسین کی مظلومیت اور حریت کو اب باعث نزاع نہ بنائیں. یہ عزاداروں کا اور ماتمیوں کا کام ہے. جہاں تک اہل مسجد کا کام ہے, مسجد اگر آج باقی ہے اور مسجد کے مأذنے سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان بلند ہے, تو اس کی وجہ حسین ابن علی کی یہ قربانی ہے. اس لیے مسجد اور عزاداری یا مسجد اور ذکر حسین 2 متضاد چیزیں نہیں ہیں. لہٰذا ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ضد, اناد, انانیت اور صرف مسلکی تفوق اور برتری ثابت کرنے کے لیے نماز بھی پڑھی جائے تو باطل ہے, اور عزاداری اور ذکر حسین بھی باطل ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں جانا چاہیے اتفاق, اتحاد, ہم آہنگی اور ایک دوسرے کا دل جیتنے اور حسین ابن علی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پر. اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقینی طور پر اس کے اثرات پورے ملک میں آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, محرم الحرام کے مہینے میں جیسا کہ آج ہم نے بڑی کھل کر گفتگو کی کہ امام حسین صرف ان لوگوں کے نہیں جو جن کے ساتھ مسلک میں اہل تشیع لگتا ہے, حسین ہم سب کے ہیں. اور ہم اس مہینے میں, کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور محرم کے مہینے میں فرقہ وارانہ فسادات پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں بہت زیادہ دیکھنے میں آئے, اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں جو کہ جلوسوں میں عزاداری میں ہوتے ہیں یا
اہل تشیع کے جلوسوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ تمام مسالک کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں پرامن کی فضا قائم کرنے کے لیے تمام مسالک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ پورے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی اور تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے عقائد بغیر کسی پابندی کے ادا کر سکیں۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔